کہ تو نے گناہ کیا یہ نہ کہا جائے کہ نابالغ بچے کو گناہ کیا. نابالغ اصل ہوتا ہے مرفوع القلم. بعض خطائیں اس کی مطلب ہے کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بچے کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا تو یہ بعض اوقات ان کی بعض خطاؤں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں. اب کوئی بچہ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ اس وجہ سے کہ اس نے کوئی خطائیں کی تھی. اب بچہ پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے, کانچ کے کیبن میں اس کو رکھ دیتے ہیں, اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہے, اس نے بھلا کیا قصور کیا؟ تو اس لیے ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس کو کوئی قصور ہوا یا اس کی ماں کا قصور تو اس کو سزا مل رہی ہے. نہیں, یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے. بڑے سے بڑے پاپی اور گناہ گار کو وہ بے حساب بخش دے تو وہ مالک ہے, وہ غفار ہے. اور بڑے سے بڑے پرہیزگار نیکوکار متقی کو کسی ایک صغیرہ چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب میں ڈال دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, وہ مالک ہے. ٹھیک ہے نا, نہ اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. جو اعتراض کرے اللہ تعالیٰ پر تو وہ مسلمان رہ نہیں سکتا, وہ تو مرتد ہو گیا, اسلام سے گیا, نکاح ٹوٹا, سب گیا, اب وہ خلاص استنجا کے ڈھیلے سے بدتر ہو گیا. جس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا کافر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کی گنجائش نہیں. اس طرح کے معاملات یہ چھوٹے بچے کا بیچارے کا کیا قصور تھا, یہ بیمار کیوں ہو گیا, یہ یوں, یہ نعوذ باللہ وسوسے آئیں تو یہ ہمارا امتحان ہے. اس میں یہ ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ماننے میں کتنے پکے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بس درست کرتا ہے. آنکھیں بند کر کے اپنی عقل پہ تالے لگا کر ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. اس میں بالکل یعنی کہ وہ چونکہ چاں کی گنجائش ہے ہی نہیں. ذہن, اس کا ذہن بنا لیجئے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے, وہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے بالکل. یعنی کہ وہ اگر اس کو معاذ اللہ کسی نے ظلم کی نسبت کی تو ابھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ہے اس میں شیطان بڑا بہکاتا ہے آدمی کو. ایک سماجی کارکن کے پاس میرا جانا ہوا, بڑا نمایاں سماجی کارکن تھا اور واقعی اس کا کام بڑا پھیلا ہوا تھا. اب اس نے لوگوں کے دکھ بہت دیکھے تھے, لاشیں بڑی اٹھاتے ہیں لوگ, زخمیوں کو اٹھاتے ہیں, دھماکے ہوتے ادھر بھاگ بھاگ کے اٹھا کے لے آتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ادھر سے. تو وہ اس طرح اس نے دکھ بہت لوگوں کے دیکھے تھے. لیکن یہ اس کے لیے آزمائش تھی کہ اس پر اس کو اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا. چونکہ وہ جاہل تھا, سماجی کارکن ضرور جاہل تھا, اس کو نہیں پتا تھا. اس نے مطلب میرے سامنے جو باتیں کہ میری پہلی اور آخری بار یہ باتیں سنی, اب تک کسی اور کے منہ سے نہ پہلے سنی تھی نہ اب سنی اب تک. وہ کہنے لگا نہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, خدا کے پاس صبر ہے, خدا کے پاس. ہاں, غریب بھوکوں مر رہے, غریب تکلیفوں میں پڑے, اور خدا کے پاس بس صبر ہے. خدا خود آسمان سے زمین پر آ کر صبر کرے تو اس کو پتا چلے صبر کیسے ہوتا ہے. یا آسمان سے اپنے نمائندے یعنی آسمان سے کسی کو بھیج کر اس کو تکلیفیں دکھائے تو پتا چلے کہ صبر ہوتا کیسے ہے. تو خیر یہ کوئی بات ہے پرانی, کوئی میرا خیال میں کوئی 41 سال پرانی بات ہوگی, بہت پرانی بات ہے. تو میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا یہ تو صریح کفریات ہے, یہ تو میرا خیال معمولی سا جس کو شدھ بدھ ہو نا وہ بھی مطلب سمجھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی صریح توہین ہے, کھلی توہین ہے. تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا. تو گھبرا گیا میں, کیا کروں. خیر جو تو وہاں سے میں نکلا, میری جرت تو نہیں ہوئی, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب سب کے بیچ میں کیا اس کو بولوں کہ توبہ کرو کلمہ پڑھو, میں سمجھاؤں کیسے اس کو. تو بہت زبان اتنی سواگس کی تھی, بولے چلے جا رہا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کی, مجھے تو ساری یاد بھی نہیں ہے. اب پھر یہ کہ میں نے ایک دوست کے ذریعے کوئی ترکیب بنائی. اس کی دوست کی اس کے ساتھ بڑی ترکیب تھی, ایک میرے پرانے دوست کی. تو اس کا ذہن بناتا رہا, وہ اس کا ذہن بناتا رہا, اور آخر کار اس کے پاس مجھے دوبارہ لے گیا اور اس کا ذہن بنا دیا کہ دیکھو تم کو الیاس نے جس طرح کہنا ہے تم نے اس طرح توبہ کرنی ہے. تو الحمدللہ
میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو توبہ کروا دی، الحمدللہ۔ تو یہ مطلب یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، جو بھی اپنے عقائد ہیں اس کے بارے میں بالکل یعنی کہ کسی طرح کے شک و شبے میں پڑنا نہیں ہے۔ ضروریات دین کے بارے میں کوئی بھی منفی سوچ بنانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے بارے میں، سب نبیوں کے بارے میں کسی قسم کی منفی یعنی مائنس سوچ بنانی نہیں ہے۔ بس ہمیں جو قرآن نے بتایا، جو حدیثوں میں کہا گیا، جو ہمارے علماء اہل سنت ہم کو تعلیم فرماتے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیے جانا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ یہ کہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نا تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی وہ گلے میں چادر رکھنے کی، تو الحمدللہ اس کے ضمن میں ہم کو رنگ برنگے بہت سارے مدنی پھول ملے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جو اس طرح چادر رکھتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، نہیں رکھتے وہ بھی غلط نہیں کرتے، وہ رکھنا چاہیے۔ جب ایک ماحول بن گیا ہے، اس ماحول میں، مدنی ماحول میں رہنا بھی تو کوئی فرض و واجب نہیں ہے، ہر ایک امر مستحب ہے یہ بھی کہ دعوت اسلامی کا کام کرے، مدنی کام کرے۔ تو جب یہ کرنا ہے تو پھر اب جو دعوت اسلامی والے جس طرح کرتے ہیں اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سوں کی دل جوئی ہوگی، میری دل جوئی ہوتی ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں جب اس حلیے میں دیکھتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی ہماری پسند آ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں کھاریاں سے امجد بات کر رہا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں جہری نماز میں، اس میں اگر قرات مسنونہ جو ہوتی ہے 3 آیات یا اس سے زیادہ، اس میں اگر وہ پہلی آیت یا دوسری آیت پر وہ بھول جاتے ہیں یا متشابہ میں آ جاتے ہیں تو اس میں اس کے بعد وہ اس کے بعد والی کوئی اور قرات کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیل سے، اگر ابھی میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں، اگر ابھی جواب ہو تو بہتر ہے یہ تفصیل سے۔ اگر امام نے آیتیں پڑھتے ہوئے ایسی بھول کر دی کہ جس سے معنی ہی بدل جاتے ہیں، معنی فاسد ہونا جس کو بولتے ہیں، یہ ہو گئے، تو اب اس کو اسی دوران یہ اس کو درست کرنی ہے یہ غلطی۔ اگر یہ درست نہیں کر پاتا تو پھر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب ایسی غلطی نہیں ہے، بلکہ اب جیسے ایک آیت پڑھی اور اب یہ بھول گیا کہ آگے کون سی آیت ہے، اور 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی 2 ابتدائی رکعتوں میں، تو اب ایسی صورت میں یہ کہ اس کے بعد والی جو آیتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں تو وہ پڑھ لے، پچھلی نہ پڑھے، بعد والی پڑھ لے۔ اگر بھول سے پچھلی شروع کر دی تو پچھلی پڑھ لی، جب بھی گناہ گار نہیں ہے، واجب اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، اس طرح کے پہلے یہ آیتیں پھر وہ آیتیں، تو یہ نہ پڑھا جائے۔ بلکہ صورتوں کا تو لکھا ہوا ہے کہ جسے کہ سورہ فلق پڑھی کسی نے پہلی رکعت میں اور اب قل هو اللہ احد پڑھی اس نے، تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، اس کو اب قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بھول کر اس نے قل هو اللہ احد پڑھ لی یا تبت یدا پڑھ لی، بلکہ تبت شروع کی، تو اب شروع کر کے اس کو چھوڑنا بھی اجازت نہیں ہے، تو وہی صورت پڑھ لے، نماز اس کی بلا کراہیت ہو جائے گی، جبکہ یہ بھول کر ایسا کیا ہے۔ اگر 3 پڑھ لی، میں نے کہا نا 1 پڑھی، اور اگر 3 پڑھی ایک بقدر واجب، اس نے 3 بھی شرط نہیں ہے، بقدر 3 آیات، اس کے اس میں شامی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں 30 حروف لکھے ہے نا، تو بلکہ 30 میں بھی اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا ہے،
تو بہرحال اگر